جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے سندھ کے اندر یعنی کہ کراچی کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ 1470 روپے کا 20 کلو آٹے کا تھیلا فروخت ہو رہا ہے. یہی آٹے کا تھیلا لاہور میں 1100 روپے 20 کلو کا جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے بر وقت جو سرکاری گندم ہے اس کی ریلیز ملوں کو فلور ملوں کو جو ہے وہ شروع کی. اس کا جو ہے وہ کوٹا ان کو فراہم کرنا شروع کیا, جس سے پنجاب حکومت نے جو سبسڈی دی 1950 روپے میں جو ریلیز شروع کی مل مالکان کو, اس سے گندم کا ریٹ نیچے آ گیا. سندھ حکومت کو وفاقی حکومت بار بار یہ ریمائنڈر دیتی رہی ہے کہ آپ کراچی کی عوام کے اوپر, سندھ کی غریب عوام کے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس 12 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ سرکاری گوداموں میں پڑی ہوئی ہے, اس کو آپ ریلیز کریں. اس کو ریلیز کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ 15 اکتوبر کو سندھ کے اندر آتا ہے, جبکہ پنجاب ستمبر میں اپنی ریلیزز یعنی 1.5 مہینہ پہلے اپنی ریلیزز جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. اور یہ وفاقی حکومت کی بات کو, ان کی ایڈوائس کو تسلیم نہیں کرتے, جس کی وجہ سے سندھ میں اور کراچی میں خاص طور کے اوپر آج بھی اتنا ڈفرنس جو ہے وہ آپ کو آٹے کی قیمت میں نظر آ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو کیبنٹ میں رپورٹ پیش کی گئی, آپ کے علم میں ہے کہ 13 ارب روپے کی گندم چوہے کھا جاتے ہیں. یعنی جو بلاول ہاؤس کے اندر بیٹھے لوگ ہیں ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا, اور شرم کی بات یہ ہے کہ چوہوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ کی کیبنٹ میں رپورٹ پیش ہوتی ہے کہ 16 لاکھ بوریاں جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہیں. یہ بھی حالیہ دنوں میں آپ کی ٹی وی میں خبر چلائی ہے. وہ گندم جو ہے وہ کراچی کی غریب عوام, جو سندھ کی غریب عوام ہے, ان کے منہ میں کیوں نہیں جاتی؟ یہی معاملہ جو ہے وہ چینی کے اندر بھی ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہم نے بر وقت اقدامات لیے, آج بھی پنجاب کے اندر ہم نے امپورٹڈ شوگر بھی منگوائی. آج پنجاب کے اندر جو ہے وہ میسو اسپل اوور ہو رہا ہے تھرو ڈپٹی کمشنر. 90 روپے کلو جو ہے وہ چینی فراہم کی جا رہی ہے. 1.5 لاکھ ٹن امپورٹڈ چینی جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اس کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے. ان کے پاس جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس اس وقت 32,000 ٹن جو ہے وہ چینی موجود ہے. 24,000 ٹن چینی ان کی ٹرکوں سے ڈسٹرکٹس پہ جا رہی ہے, اور 30,000 ٹن کے جہاز جو ہیں وہ بھی برتھ ہو چکے ہیں, جس سے چینی لفٹ کر کے بھیجی جا رہی ہے. KPK میں بھی 10,000 ٹن چینی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے ڈسٹرکٹس میں پہنچائی جا رہی ہے, جو 90 روپے کلو فروخت ہوگی. اور یہ صوبے سبسڈی فراہم کر رہے ہیں اس کے اوپر عوام کو سہولت دینے کے لیے. یہاں بھی دیکھیں تو یہاں بھی جو ہے وہ سائیں سرکار لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں. مافیاز کے رحم و کرم پر, گرام فروشوں کے رحم و کرم کے اوپر جو ہے وہ سندھ کی عوام کو جو ہے وہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. اور یہاں آپ کراچی کے اندر جو میرے پاس ڈیٹا موجود ہے, ہمارے پاس لاہور میں PTS کا ڈیٹا ہے, چینی جو ہے جو عام مارکیٹ کی 96 روپے بک رہی ہے. امپورٹڈ چینی جو DCs کے ذریعے سپلائی کی جا رہی ہے وہ 90 روپے میں بک رہی ہے. اور کراچی کے اندر جو ہے وہ چینی 125 روپے کلو سے زائد جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے. تو یہاں پر سندھ حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے, کہاں ان کی انٹرونشن ہے؟ یہاں پر چلتی شوگر ملوں کو بند کروا دیا گیا ہے. کچھ شوگر ملیں انہوں نے کام شروع کیا, ان کو بند کروا دیا گیا, کیونکہ زرداری صاحب کی شوگر ملیں, زرداری صاحب کا پیٹ ہی نہیں بھرتا, نہ جعلی اکاؤنٹوں سے بڑھتا ہے, نہ منی لانڈرنگ سے بڑھتا ہے, نہ یانریوں کے ذریعے سے بڑھتا ہے, نہ لانچوں کے ذریعے سے بڑھتا ہے. غریب آدمی کا جو ہے وہ انہوں نے جینا جو ہے وہ دھوکر کیا ہوا ہے. جو شوگر مل ہیں ان سے اسٹاکس کیوں نہیں لیتے؟ سندھ حکومت اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرتی؟ یہاں بھی کیا انہوں نے آگے جو ہے وہ وفاق سے بات کرنی ہے. ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں تو ان کی نالائکی نظر آئے گی, ان کی آپ کو جو ہے وہ کارستانیاں نظر آئیں گی. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان سے بڑا فلاحی پیکج انہوں نے اناؤنس کیا, 120 ارب روپے کا جو ہم احساس راشن کارڈ جو سپورٹ پروگرام ہے, جو احساس راشن سپورٹ پروگرام ہے, وہ لانچ ہم نے کیا, جس سے 2 کروڑ خاندانوں کو ڈائریکٹلی اس سے فائدہ ہونے جا رہا ہے. پنجاب اس میں شامل ہو گیا, KPK شامل ہو گیا, آزاد کشمیر شامل ہو گیا, گلگت بلتستان شامل ہو گیا, اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری جو ہے وہ شامل ہو گئی اس میں. لیکن سندھ حکومت سائیں سرکار وہاں بھی ہٹ درمی کے شکار پہ, یعنی تمام صوبے اس پروگرام میں وفاق کے ساتھ 65% شیئر ڈال رہے ہیں. لیکن سندھ حکومت یہاں پر بھی غریب عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے, اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. بھائی آپ وفاق کے پروگرام کا حصہ نہ بنے, آپ کو عمران خان
प्रोग्राम तो लेकर आए। आपके पास जो ये पैसा पड़ा हुआ है, जो आपकी इजाशियों के ऊपर खर्च हो जाता है, जो आपके प्रोटोकॉल्स के ऊपर खर्च हो जाता है, जो आपके लले टल्लों के ऊपर जाया हो जाता है, जो आपकी करप्शन की नजर हो जाता है, वो पैसा सिंध की आवाम का पैसा है, गरीब का पैसा है, वो क्यों नहीं आप खर्च करते? लेकिन वफाक यहाँ भी सिंध की आवाम की मदद को पीछे नहीं हटेगा। वफाक ने जो एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया है, मैं सिंध की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान को एक नजर से देखते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों के वो आवाम के वजीर आजम है, लिहाजा वफाक सिंध की आवाम को एहसास राशन प्रोग्राम में अपना 35% शेयर जो है वो फराहम करेगी। इसके अलावा सेहत इंसाफ कार्ड सूबाई हुकूमतों का इनिशिएटिव केपी के हुकूमत ने शुरू किया, सबके पास यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड आ गया। इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत ने 2 डिवीजन में साहिवाल निजी डिवीजन में सारी आबादी के पास हेल्थ कार्ड मौजूद है। जब तफसीलात उसकी सामने आएंगी तो मालूम पड़ेगा आपको कि ये पैसा भी जो है वो करप्शन की नजर हो गया है, सिंध हुकूमत की नलायकियों की नजर हो गया। और जो कराची का हाल किया है इन्होंने, जो हशर नशर किया है, वो भी किसी से जो है वो ढका छुपा किसी सूरत नहीं है। और जो कराची को इन्होंने और सिंध को लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जिन्होंने बिल्कुल मैं समझता हूँ कि लावारिस छोड़ दिया हुआ है, ला कानूनियत है, डाकू राज है यहाँ के ऊपर। और आप देखें कि जिस अंदाज से इनके अपने जो MPA हजरात हैं, नाज़िम जोगियों का मामला, ये हलीम आदल शेख बैठे हुए हैं, उसी मेमन कोट थाने के अंदर हलीम आदल शेख का ऑपोजिशन लीडर, एक ऑपोजिशन पार्टी का जो है वो मुंतखब नुमाइंदा, उसके ऊपर 788 की FIR कट जाती है। नाज़िम जोगियों की FIR कटवाने के लिए जो पीपल्स पार्टी का एक वर्कर था, जिसको जरदारी सरदारी गठजोड़ की नजर हो गया, फिर मैं कहूंगा जो जरदारी सरदारी गठजोड़ है उसकी नजर हो गया, और उसकी FIR जाकर हमारे MPAs को वहां करवानी पड़ी। तो लिहाजा ये फहमीदा सियाल का जो कंबर शहजाद कोट BP का जो हल्का था, BP शहीद का, वहां आप खवातीन को मार रहे हैं। वहां पर इनके जो एक MPA है गवर्नर इसरान, उनके ऊपर मामला आ गया फहमीदा सियाल का। तो ये बिलावल तो जगह जगह पहुंच जाते हैं, लोगों की कहते हैं जी मैं लोगों की दादरसी करूंगा। क्यों नहीं गए नाज़िम जोगियों के पास अभी तक? क्यों नहीं गए फहमीदा सियाल के पास? क्यों लंबी तान के जो है वो सोए हुए हैं? तो ये करप्शन की यहाँ पर एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ला कानूनियत की, जिस तरह मैंने कहा कि सिंध जो है वो अंधेर नगरी चौपट राज जो है वो यहाँ पर कायम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है वो भी सिंध की आवाम को इस लाकानूनियत की नजर नहीं होने देगी, और हम जो है वो सिंध की मजलूम आवाम की आवाज बनेंगे और उनकी आवाज को जो है वो मौसर अंदाज से जो है वो पेश करेंगे। और इनको इंसाफ के कटहरे के ऊपर जो है खड़ा होना चाहिए, जिनके हाथ जो है वो खून से रंगे हुए। जनाब देखिए, ग्रीन लाइन अपने शेड्यूल पे है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि उसकी जो ड्राइवर्स की ट्रेनिंग है वो चल रही है। ITS का सिस्टम जो उसका है वो इस वक्त नस्ब हो रहा है, और जो उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी वो उनको कंप्लीट किया जा रहा है। तो अगले 15 से 20 दिन के अंदर हम इस काबिल होंगे कि आपको डेट दे दें कि उसको कब हम इनाग्रेट करते हैं, और वज़ीर आज़म से टाइम लेके उसका इनाग्रेशन कर दिया जाएगा। साहब ये बता दें कि रात की तारीख में इजाफा किया जाता है पेट्रोलियम मखसूसियात में। पहले तो एक महीने में एक बार इजाफा होता था, अब महीने में 2-2, 3-3 बार इजाफा। तो ये अब आप कहाँ जाएगी? आप कंपेयर करते हैं इंडिया से और दीगर ममालिक से, लेकिन वहाँ की मईशत को देखें और हमारी मईशत को देखें, वहाँ पर पर्सन जो है उसकी आमदनी के ज़राए को देखें और यहाँ देखें तो बड़ा फ़र्क है। तो खुदा के लिए इस कौम पर कब आप रहम करेंगे और क्यों महंगाई को कम नहीं करते आप? देखें, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया। बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में ये होना चाहिए कि दुनिया के अंदर 50 साल महंगाई के जो है वो रिकॉर्ड टूट गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये उसका डेटा है। 2013 से 2018 में जब नून लीग की हुकूमत थी तो कमोडिटी की इंटरनेशनल प्राइसेस के अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ। पेट्रोलियम की कीमतें भी जो है वो नीचे थी, और हिसार का पेट्रोल के ऊपर 40 से 45 रुपए पर लीटर जो है वो टैक्स भी वसूल किया करते थे, और कीमतें जो है वो नीचे नहीं लेकर आते थे। हमारे पिछले 1 साल के अंदर अगर आप देखें तो 100% पेट्रोल की कीमतों के अंदर आलमी सतह के ऊपर
جو $40 فی بیرل سے $85 فی بیرل کے اوپر پہنچ گئی. حکومت نے اس کے لیے کیا اقدامات لیے؟ ہم نے جو پیٹرولیم لیوی ہمارا بجٹ کے اندر جو بجٹ ہے وہ 600 ارب روپیہ ہے، یعنی کہ ہم قانون کے مطابق 30 روپے پیٹرولیم لیوی چارج کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے پیٹرولیم لیوی کو بڑھایا نہیں بلکہ اس کو ہم نے کم کیا. اس کو کم کرتے رہے. جو پیٹرولیم لیوی کا یہ پچھلے 3 ماہ کے اندر 150 ارب روپیہ جمع ہونا تھا، وہ ہمارے پاس صرف 20 ارب روپیہ جمع ہوا، کیونکہ ہم نے پیٹرولیم لیوی عوام کے اوپر پاس آن نہیں کیا. دوسرا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی سیل ٹیکس 17% سیل ٹیکس ہے ہر پروڈکٹ کے اوپر. ہم نے سیل ٹیکس کل رات ہمیں جو قیمتیں اوگرا کی جانب سے آئی تھی وہ 11 روپے بڑھانے کی آئی. ہم نے سیل ٹیکس کو پہلے ہم 6.8% سیل ٹیکس لے رہے تھے، کل رات جو ہے وہ ہم نے سیل ٹیکس کو کم کیا ہے. سیل ٹیکس کو کم کر کے ہم 1.4% کے اوپر جو ہے وہ سیل ٹیکس کو لے آئے. کہاں 17% سیل ٹیکس کا پر لیٹر، اس کو ہم 1.4% پہ لے آئے ہیں. اگر ہم پیٹرولیم لیوی بھی پوری لگا دیں 30 روپے، 17% سیل ٹیکس بھی لگا دیں، تو آج جو پیٹرول 145 روپے لیٹر ہے وہ 145 نہ ہوتا، یہ 170 روپے سے زائد چلا جاتا. ہم نے اپنا ریونیو لوز کیا ہے. لیکن پاکستان پیٹرول کا نیٹ امپورٹر ہے. ہم پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں، خوردنی تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں، 70% دالیں جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. دنیا میں جو گیس کی قیمتیں ہیں، امریکہ میں 100% اضافہ ہو گیا، یورپ میں 300% اضافہ ہو گیا، کوئلے کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. جو ہماری شپنگ کمپنیاں ہیں جہاں سے کنٹینر آتے ہیں، ان کے اندر $2,000 پہ بک ہونے والا کنٹینر کا ریٹ $10,000 پہ چلا گیا. جو چیز 1 مہینے میں آتی تھی وہ آج 4 مہینوں میں آ رہی ہے، کیونکہ کووڈ کے اثرات پوری دنیا کے اوپر آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ میکسیمم کوشش کی ہے کہ جو دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے اس کا ہم اثر پاکستان کے اوپر کم سے کم اثر جو ہے اس کا پاس آن کریں. اگر پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں 100% بڑھی ہیں تو ہم نے یہ کل کی اگر ایڈ کر لیں، اس سے پہلے ہم نے 30% اضافہ کیا تھا کل کے علاوہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ چارج کرنا ہے، وہ ہمارے بجٹ کا حصہ ہے، لیکن اس کو بھی ہم نے اس حد تک نہیں بڑھایا، لیکن اس کو ہم نے بیلنس کیا ہے سیل ٹیکس کے ریونیو کو جو ہے وہ لوز کر کے. تو اس پہ ہماری کوشش ہے، جس طرح ہم 2 کروڑ خاندانوں کے لیے 120 ارب روپے کا پیکج لے کر آئے ہیں، اس کے علاوہ 250 ارب روپے کا احساس کا پروگرام علیحدہ چل رہا ہے، جس سے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 روپیہ جو ملتا ہے احساس کفالت پروگرام کے، وہ الگ ہے. 2 لاکھ اسکالرشپ جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. جو ہم نے 15 لاکھ چھوٹے قرضے دیے 50 ارب روپے کے احساس پروگرام کے، وہ اس کے علاوہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سوشل سیفٹی پروگرام جو ہے وہ چلا رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے غریب آدمی کا تحفظ یقینی بنا سکیں. لیکن جو عالمی سطح کے اوپر قیمتوں میں اضافہ ہے، جس سے امریکہ، یورپ، جس سے چائنا کی پروڈیوسر انفلیشن 26 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، جرمنی کا 50 گیا، یہ بلومبرگ کی رپورٹ موجود ہے. تو یہ مہنگائی عالمی سطح کے اوپر ہے. پاکستان دنیا سے جو ہے وہ الگ نہیں ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ عالمی سطح پر قیمتیں جو ہیں وہ یہاں اتنی مستحکم نہیں رہے گی. جیسے ہی وہاں سے ہمیں تھوڑا کوشن ملے گا، ہم فوری عوام کے اوپر جو ہے وہ مزید ریلیف پاس آن کریں گے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ریلیف پیکج کے اینڈ پہ جو الفاظ کہے ہیں وہ کہیں بہت زیادہ کہیں بے بس نظر آئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2 خاندان جو ہے وہ لوٹی دولت اگر لے آتے ہیں تو مہنگائی جو ہے وہ کم ہوگی. 3 سال سے ان کی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم ان سے کرپشن کا پیسہ لیں گے، لیکن 3 سال میں تو آج تک ان کو وہ ثابت نہیں ہونا، کرپشن ثابت ہوئی اور نہ ان سے پیسہ آنا ہے. تو کیا یہ عوام سے وہ پیسہ کسی سزا کے طور پر پیسہ نکالا جائے گا؟ آپ تو وہاں بڑے بے بس نظر آ رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ دونوں جماعتیں خاص طور پر جب مہنگائی کے اوپر احتجاج کرتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ہمارا ان سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ 2008 سے 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آٹا بھی غائب تھا، لوڈ شیڈنگ بھی تھی، بجلی نہیں تھی، گیس نہیں تھی، برے حال تھے، کرپشن کی غضبناک کہانیاں تھیں. کتنے لانگ مارچز نواز شریف نے کیے تھے، کتنے احتجاج انہوں نے کیے تھے. فضل الرحمان تو دونوں حکومتوں کا حصہ تھے نا. 2013 سے 2018 میں پاناما آ گیا، الیکشن دھاندلی ہو گئی، پیٹرول کی اس وقت قیمتیں اوپر گئیں، چینی کی قیمتیں اوپر گئیں، پیپلز پارٹی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، حکم کا تھا. اب جو یہ مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں ایک سافٹ انداز سے ان کو یہ باور کروایا
کہ اس ملک کو اس حالت میں لے کے آنے والے آپ ہیں. پچھلے 30 سال سے اس ملک کے اندر ایگریکلچر پہ توجہ نہیں دی گئی. پچھلے 50 سال کے اندر آپ دیکھیں کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا. 1967 کے بعد تربیلا کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا. آج وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ 10 ڈیمز بنا رہے ہیں. 10,000 میگا واٹ سستی بجلی آئے گی. جتنی آپ کی ساری پاکستان کی 70 سال کے اندر جو سٹوریج کیپیسٹی ہے 13 ملین ایکڑ فٹ، وہ ہم ان 10 ڈیموں میں 13 ملین ایکڑ فٹ یہ اگلے آنے والے سالوں میں بنا لیں گے. مومن ڈیم، دیامر بادشاہ ڈیم، داسو ڈیم، یہ منصوبے آپ کے پاس بن رہے ہیں. کراچی کو جو ہے وہ K4 یہ بنا ہی نہیں سکے، اتنے نااہل ہیں. وہ وفاقی حکومت نے معاہدہ کو دیا، ان کا کنسلٹنٹ کا کام مکمل ہونے والا ہے. PC4 مکمل ہو کے ٹینڈرنگ پروسیس میں وہ جانے والا ہے. وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ شروع کر رہی ہے. لہٰذا وزیر اعظم صاحب نے ان کو یہ یاد کروایا سافٹ ٹون کے اندر. اس کو آپ کا اپنا انداز ہے دیکھنے کا. انہوں نے کہا کہ جو آپ کی ٹوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لے کر آئے نا، عملی اقدام کریں، مگرمچھ کے آنسو نہ بہائیں تاکہ عوام کے لیے ہم کوئی سہولت پیدا کر سکیں. 22 کروڑ ایکڑ زمین پاکستان کی ہے، صرف 5 کروڑ زمین جو ہے وہ قابل کاشت ہے. ہم نے زراعت پہ توجہ دی ہے. آپ دیکھیں اس سال گنے کی پیداوار میں 22 سے 25% اضافہ ہو گیا. مکئی کی پیداوار میں 18% اضافہ، چاول کی فصل میں 18% اضافہ. جو آئندہ آنے والی انشاءاللہ یہ گندم کی جو ہے وہ کاشت ہو رہی ہے، آئندہ جو مارچ اپریل میں فصل آئے گی، یہ پچھلے سال کی بنسبت بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگی اگر کوئی ایسی ناگہانی جو ہے وہ کوئی آفت نہ آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پہلی بار جو ہے وہ فوڈ کے اندر جو ہے وہ سرپلس ملک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، کیونکہ ہم زراعت سے خوراک پہ فوکس کر رہے ہیں. پاکستان میں پہلی بار آلوز لگ رہے ہیں. 1 ارب روپے ہم نے رکھا ہوا ہے. آپ جائیں بلوچستان کے اندر، آپ کوٹھوار، یہ ہمارا چکوال کی بیلٹ دیکھ لیں، مومند کا علاقہ دیکھ لیں، ایگریکلچر پہ ہمارا فوکس ہے. 2.5% سے سالانہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. ہمارے وسائل کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر ہمارا عمران خان کی جو توجہ ہے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والے تو کھا گئے نا. روٹی کے بدلے تو ان کو جو ہے وہ ملے کچھ نہیں ہے. نہ مکان کے بدلے کچھ ان کو ملا، نہ ان کو کپڑے کے بدلے میں کچھ ملا. لیکن عمران خان وہ پہلا وزیر اعظم ہے جو لندن میں محلات نہیں بنا رہا، جو منی لانڈرنگ نہیں کر رہا، وہ غریب کو گھر بنا کے دے رہا ہے. پہلی بار ہاؤسنگ کے اندر 80 ارب روپے کے غریبوں کے لیے قرضے منظور ہو چکے ہیں، پہلی بار غریبوں کے لیے ہاؤسنگ سیکٹر میں. اور یہاں کا جو حال ہے، 350 فائل جو ہے وہ کمرشل بلڈرز کی سندھ بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہوئی ہے. جب تک 2.5-3 کروڑ روپے کی پہیے فائل کو نہیں لگتے وہ فائل پاس نہیں ہوتی. اور پنجاب میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے کمرشل منصوبے جو ہے پاس ہوئی ہیں. وزیر اعظم نے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر 600 ارب روپے کی انویسٹمنٹ لی ہے. آج ایکسپورٹس ملک کی بڑھ رہی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی ہے. آپ اسٹاک ایکسچینج کا سیمنٹ سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، آٹو موبائل سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ انرجی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کا آئل سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، آٹو موبائل سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں. تمام سیکٹرز نے ریکارڈ پروفٹس شو کیے ہیں. اس کا مطلب ہے ملک کی اکانومی چل رہی ہے. صاحب مسلسل کہتے رہے کہ گیس کا بحران نہیں آ رہا، جتنی نومبر دسمبر کے لیے گیس چاہیے وہ ہمارے پاس موجود ہے. شاہزب خانزادہ کے پروگرام میں وہ اس میں بحث کرتے رہے کہ آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ گیس کا بحران نہیں آنے والا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گیس کا بحران آنے والا ہے. کون جھوٹ بول رہا ہے؟ ہمارے نظر صاحب یا وزیر اعظم؟ دوسرا پیٹرولیم مصنوعات 2 دن پہلے وزیر اعظم نے اسمبلی ریجیکٹ کی کہ نہیں اضافہ کریں گے. خطاب کرتے ہیں کہ جی میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ، 2 دن بعد کرتے ہیں. یہ جو 2 دن آپ نے اضافہ کرنے کا اعلان کیا کتاب میں، کراچی میں پیٹرول پمپوں نے پیٹرول روک دیا، بند کر دیا کہ جی مہنگا ہونے والا ہے، اسٹاک کرنا شروع کر دیا. مہنگائی 2 دن میں یہاں سے وہاں پہنچ گئی، اس چکر میں کہ پیٹرول بڑھنے والا ہے. کیا ضرورت تھی خان صاحب کو یہ اعلان کرنے کی کہ جی پیٹرول کرنا تھا آپ کر دیں؟ یہ کون سی معاشرے کو میں میسج دیا کہ پیٹرول مہنگا کرنے جا رہا ہوں کہ 2 دن بعد کر دیا؟ دیکھیں بات یہ ہے بنیادی طور کے اوپر اس میں جو ہے وہ کسی کو مافیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں عوام کو جو حقیقت ہے، جو چیلنجز ہیں، وہ ہمیں اپنی عوام کو سچ بتانے. لوگوں کا دیکھیں، یہ جب کوئی چیز ہوتی ہے لوگوں کے لیے مشکل کریٹ ہوتی ہے. اس حوالے سے میں یہ نہیں کہتا لوگوں کے لیے مشکل کریٹ نہیں ہوتی، لیکن ہم نے عوام کو جو ہے اس حوالے سے جو عالمی سطح کے اوپر ہمارے اوپر جو قیمتوں کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے وہ ان کو بتانا وزیر اعظم نے جو ہے وہ بطور پرائم منسٹر کے طور کے اوپر عوام کو جو ہے ان کو کمیونیکیٹ کیا. لیکن یہ نہیں ہے کہ جب قیمتیں نیچے آئیں گی ریلیف ہم فراہم کریں گے. پہلے بھی ہم نے فراہم کیا تھا، اب بھی ہم فراہم کریں گے. جہاں تک ہے کہ بات گیس کے حوالے سے، تو تھوڑا سا گیس سیکٹر کو ہم، یہ بڑا سیدھی بات ہے، بڑا آسان کام ہے جی. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو سچ بتائیں اس قوم کو کہ آپ نے گاڑیوں کی جو گیس ہے اس وقت
ये हुकूमतें आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। मुल्क की जो नेचुरल गैस है, जो CNG आपकी जो सुई गैस है, इसके रिजर्व आपके सालाना 9% से कम हो रहे हैं। आपके कनेक्शन में इजाफा होता जा रहा है। आप जो है वो गाड़ियों की, बसों की जो है वो सिलेंडर्स के अंदर आपने ये CNG के नाम के ऊपर जो है वो ज़ाया की, आपने इंडस्ट्री को देने की बजाय डोमेस्टिक को देने की बजाय आज जो है वो हम इम्पोर्टेड जो है वो गैस के ऊपर चले गए। हमने मायदा किया गैस का, जो हमने हमारी हुकूमत ने किया वो नून लीग से सस्ता किया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 10.4% और ब्रेंड के ऊपर किया। इन्होंने 13.7% के ऊपर किया। हमारे मायदे की वजह से जो जनवरी में पहला कार्गो आना था वो नवंबर में आ रहा है। उसकी वजह से हमारी जो स्पॉट बाइंग कार्गो जो हम खरीदते थे, 5 कार्गो खरीदते थे, वो तकरीबन हमारा 1 और 2 के ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो है वो कैपेसिटी एक हद तक मौजूद है 2 टर्मिनल्स की। उससे ज़्यादा ना गैस आप मंगवा सकते हैं, ना ज़्यादा उससे सप्लाई कर सकते हैं। हमने जो है वो गैस पाइपलाइन का हमारा रशिया के साथ काम शुरू हो गया। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर 2 बड़े ग्रुप्स जो हैं वो आ रहे हैं, वो B2B कॉन्ट्रैक्ट है। अभी तो जो है वो हुकूमत को रोज़ाना का जो है वो एक टर्मिनल को $2.5 लाख $2.5 लाख आप रेंट अदा करते हैं। तकरीबन 8 करोड़ रुपया आपका 2 टर्मिनल्स को आप रेंट अदा करते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जो LNG की कीमतें हैं वो आसमानों के ऊपर चले गई। और जो मायदा इन्होंने किया हुआ है कि अगर कोई सप्लायर अगर उसमें से डिफॉल्ट करेगा तो उसको 10% पेनल्टी लगेगी। दुनिया में 40% चले गई। उन्होंने कहा हम 10% पेनल्टी खा लेंगे, जो दुनिया में कीमतें हैं वो हम ले लेते हैं जाके। उस हवाले से चैलेंजेस हैं, लेकिन हम उसको मैनेज कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टाइम है, जो पीक टाइम होता है यूज़ का, इसको हम बेहतर अंदाज से मैनेज करें। अच्छा, छोटे-छोटे 2 सवाल हैं। एक तो ये बता दीजिए कि अभी काफ़ी अर्से से इशू चल रहा है चेयरमैन नैब की सदस्यता का, और दूसरा जो TNB से आपका जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर भी बड़ा गाँव में एरिया भी बड़ा अपोजिशन भी उस पर बहुत शोर शराबा कर रही है। तो ये क्या असल आकाई उसमें क्या है, चेयरमैन नैब कब तक अपना चार्ज संभालेंगे? और एक छोटा सा सवाल ये कि इलेक्शन के बारे में आप क्या कहते हैं, आइंदा इलेक्शन कब होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ वो तो अपने वक्त के ऊपर होंगे, उस हवाले से किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक रह गई बात आपकी, जो आपने बात की, सवाल आपका दूसरा क्या है? चेयरमैन नैब। देखिए, चेयरमैन नैब की जो तकर्री है उस हवाले से ऑर्डिनेंस आ चुका है। सदर साहब ने जो है वो प्रोसेस इनिशिएट करना है, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के साथ जो है वो मुशावरत का। उसके बाद अगर कोई डेडलॉक क्रिएट होता है तो पार्लियामानी कमेटी के पास जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोसेस जल्दी होगा। और कानून में हिस्सा है, जब तक नया चेयरमैन नहीं आएगा तो स्टॉक गैप अरेंजमेंट के तौर के ऊपर जो मौजूदा चेयरमैन है वो अपना काम जारी रख सके। तो लिहाजा ये कानूनी मामला है, जल्दी सॉर्ट हो जाए। आपका एक हो गया, इनसे पूछ रहे फिर आप। मेरे एक सवाल है सर, अभी आपने जिस तरह रशिया के साथ कहा कि केस पाइपलाइन का मुझको हमारा चल रहा है, एक माजी में ईरान के साथ हमारे मंसूबा था, उसमें क्या इर्तिबात थे, पिछली जो गवर्नमेंट है उसमें कोई सत्य बात नहीं हो सकती। दूसरा सर, आपने फिर कहा कि ये पेट्रोल इसके ऊपर बिजली के ऊपर के डैम बन रहे हैं और ये इसके समाप्त करने शुरू हो गए। दुनिया भर में जो छोटी छोटी रियासतें, जहाँ आप यूरोप की बात करें, राज्य की, वहाँ पे एक वक्त में जैसे हमारे के इलेक्ट्रिक है, वहाँ पे इन कंपनियों जो है वो सार्वजनिक को बिजली की वो फराहम करती है सर्विसेज। तो ये कंपनी क्या इंगेज की जा रही है या इसमें क्या रुकावटें हैं? ये उसके अलावा और सर कि आपके अक्सर हम स्टेटमेंट जो हम पढ़ते हैं कि नए और FIA जो है वो नियम रदान या दीगर जो लोग हैं उस पर तहकीकात कर रही है, वो पैसा जो है कब आम आदमी तक उसके संभाल है। लेकिन जहाँ तक तो मेरी बात आपने ईरान के हवाले से बात की, उसकी ऊपर तो जो हमारा साहब हैं, जो का वजीर हैं, वो उसके ऊपर आपको बेहतर बता सकते हैं। दूसरा, आपने डैम्स के हवाले से बात की या कंपनियों की, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उसके ऊपर एक जो है वो पूरा एक प्रोसेस है। और आपकी बात से मुझे इनफरादी तौर के ऊपर तो इत्तेफाक है कि इसके ऊपर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होनी चाहिए और ये काम प्राइवेट सेक्टर का है और एक बेहतर अंदाज से उसको जो है वो चलाया जाए उसके ऊपर। लेकिन उसके ऊपर एक पैरेलल हमारा काम हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास 30,000 मेगावाट से ऊपर है। जो हमारी पीक डिमांड है वो 24 से 25,000 मेगावाट के ऊपर, सर्दियों में 10 से 12,000 मेगावाट के ऊपर आ जाती है। लेकिन आपने अक्सर सर्कुलर डेट के बारे में सुना होगा, लेकिन जो माहदे किए गए हैं, महंगे माहदे किए गए हैं बिजली के, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप कारखाना चले ना चले, बिजली आप
خریدیں یا نہ خریدیں، آپ نے اس کا کرایہ دینا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں، جو کہ نون لیگ کی حکومت جب چھوڑ کے گئی تو 400 ارب تھا، لیکن چونکہ کیپیسٹی پیمنٹس کا جو میٹر ہے وہ چلتا جا رہا ہے، یہ آٹومیٹک میٹر ہے، یہ نہیں رک رہا، یہ آج 800 ارب روپیہ ہے، 2023 میں اس نے 1300 ارب ہو جانا ہے، 2030 تک اس نے 2500 ارب ہو جانا ہے۔ تو یہ جو نواز شریف اس وقت لندن کے محلات میں بیٹھے ہیں، جو وہاں پر ہائیڈ پارک میں بات کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ عوام کے گلے میں کیپیسٹی پیمنٹس کا پھندا فٹ کر کے گئے ہیں۔ اس وجہ سے میں ان کو قومی مجرم کہتا ہوں۔ آپ جو لوکل انویسٹر تھا، لوکل انویسٹر کو ڈالر ریٹرن ریٹ دیا ہے، ہم نے آگے مائلری نیگوشیٹ کی ہے، جو لوکل انویسٹر تھا اس کا ریٹرن ریٹ جو ہے وہ روپے کے اندر منتقل کیا، جو ان کی پروفٹ ریشو تھی اس کو ہم نے ٹھیک کیا، جو مینٹیننس چارجز تھے اس کو ہم نے ریشنلائز کیا، جس طرح آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کی عوام کو جو ہے اس کا فائدہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم اپنا انرجی مکس ٹھیک کر رہے ہیں، 45% امپورٹڈ فیول کے اوپر ہمارے جو ہے بجلی کے کارخانے چل رہے ہیں۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو اقدامات لیے ہیں، لیکن ان کے اثرات جو ہے وہ آنے میں کچھ وقت درکار ہے، کیونکہ یہ وہ چیلنجز ہیں جن چیلنجز کو ماضی کی حکومتوں نے، کیونکہ ان کی توجہ لوٹ مار کے اوپر تھی، بیسک ایشوز کے اوپر نہیں تھی، انہوں نے جو ہے وہ صحیح سخت فیصلے نہیں کیے، ان میں سے کچھ ان پاپولر فیصلے بھی تھے لیکن وہ درست فیصلے تھے پاکستان کی معیشت کے لیے، وہ نہیں انہوں نے کی جو آج فیصلے ہمیں لینے پڑ رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اس سے پاکستان کی عوام کو بینیفٹ ہوگا، پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا، محلات میں تو آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کی تھی آپ لوگوں نے، تو کیا تبدیلی لے کر آئے ہیں عوام کو؟ تو بالکل آپ لوگوں نے فیس دیا ہے، نہ تو نوکریاں دی آپ لوگوں کی جانب سے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، بجلی اتنی مہنگی ہو گئی، اور کیا کرنے جا رہے ہیں عوام کو مارنے کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے پیٹرول بجلی کے اوپر تو میں نے تفصیل جو ہے وہ آپ کو بتا دیا بنیادی طور کے اوپر، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی عوام ہے، جو حکومتیں ماضی کی حکومتیں کوئی آج اگر اقدام دے کے جاتی ہیں، اس کے اچھے برے کے جو اثرات ہیں وہ آئندہ آنے والے 10 سال 15 سال تک جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اس میں سن لیں، جی سن لیں میں نے آپ کی بات سنی، اس کے مثبت اثرات نہیں ہیں، آج کی پالیسیز کے آپ کے مثبت اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے آپ کے جو ہے وہ نیگیٹو اثرات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو اس وقت کی وقت جو ہے وہ ویلیویٹ کرتا ہے اس کو۔ تو بنیادی طور کے اوپر عوام کو جو ہے وہ کووڈ کے دوران ریلیف عمران خان نے دیا، گھروں کی مد میں دے رہے ہیں، 28,000 نوجوانوں کو ہم جو ہے وہ 22 ارب روپیہ جو ہے وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے دے چکے ہیں۔ ہم جو نیا پاکستان کامیاب پاکستان پروگرام لے کر آ رہے ہیں، جس میں بلا سود قرض فراہم کر رہے ہیں لوگوں کو کاروبار شروع کرنے کو، پہلی بار پاکستان کے کسان کو اپنی فصل کا ٹھیک پیسہ ملا ہے، 1100 ارب روپیہ ملا ہے۔ پاکستان کے اندر پہلی بار آپ کو یوریا امپورٹ نہیں کرنا پڑ رہا، پچھلے 2.5-3 سال میں ایک بوری یوریا کی آپ نے امپورٹ نہیں کی، کیونکہ ہم نے اپنے فرٹیلائزر کو گیس فراہم کی۔ یہاں پر قیمتیں جو ہیں وہ کم ہیں، دنیا میں 7,000 روپے کی یوریا کی بوری ہے، وہ پاکستان میں 5,000 جو ہے وہ سستی ہے۔ ہم نے ملک کی ایکسپورٹس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا ہے، تفصیلات زر کے اندر جو ہے وہ ہم نے اضافہ کیا ہے، ہم انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں۔ کووڈ میں دنیا کی معیشتیں سڑ گئی۔ سوال لے لیں، یہ چیزیں تو آپ روز بتا رہے ہیں، آپ کے منسٹر اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ جی آپ بتائیں۔ سوال میرا آپ سے یہ کہ براڈ شیٹ میں 29 ملین ڈالر دیے اور ابھی 2 اور جانے والے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی لاہلی ہے جس کی وجہ سے لوگ ہے کہ وہ آیا تو وہاں سے کچھ نہیں اور عوام کے اوپر بوجھ پڑا ہے، اور آپ کا ایک ایشو چل رہا ہے کہ کرپشن۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے آپ نے بھی جتنی یہ چیزیں کہی، کیا عوام جو ہے وہ آپ کی ان باتوں سے کس طرح سے ان کو آپ مطمئن کریں گے، کس طرح سے دیکھیں عوام کے لیے دیکھیں بنیادی طور کے اوپر عوام کے لیے عملی اقدامات، جس طرح آپ کے علم میں تھا جب کووڈ ہمارا آیا تو ہم نے فوری طور کے اوپر احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو پیسے جو ہے وہ ملے، 60 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے 33% اس کا سن لیں 60 ارب روپیہ سندھ کے اندر گیا۔ جہاں تک رہی بات براڈ شیٹ کمپنی جو ہے مشرف دور کے اندر نیب نے ان کو ہائر کیا تھا، اور ہائر انہوں نے کیا تھا جو اس ملک کے بین الاقوامی فراڈیے ہیں، انہوں نے جو جائیدادیں باہر بنائی ہیں ان کی جائیدادیں ڈھونڈنے کے لیے، جب ان کی جائیدادیں مل گئیں تو انہوں نے مشرف کے ساتھ این آر او کر دیا، جو یہ ہمیشہ کرتے تھے، جو عمران خان سے چاہتے ہیں، ان کو این آر او نہیں ملا ابھی تک، ان کو اس کو بلیک میل کر کے انہوں نے این آر او لے لیا۔ اس کی قیمت جو ہے وہ آج قوم کو جو ہے ادا کرنی پڑی، کیونکہ آپ کے انٹرنیشنل
آپ کے وہاں پر احساسے موجود ہیں، وہاں کی کورٹس کے جب فیصلے آتے ہیں تو وہ آپ کے احساسے اٹیچ ہو سکتے ہیں ان فیصلوں کو پورا کرنے کے حوالے سے. تو جو حدیبیہ کا کیس ہے، جو شریف خاندان کے باہر جائیدادیں پڑی ہیں، جو کرپشن کی، اس کو اس کمپنی نے جو ہے وہ ڈھونڈا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ آج لندن کی عدالت کی نے جو ہے اس کانٹریکٹ کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے وہ پیسے ادا کرنے پڑے. لیکن وہ پیسے بھی جو ہے وہ شریف خاندان کی کرپشن کی وجہ سے ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیسے جو ہے وہ انہی سے جو ہے وہ نکلوانے چاہیے. اچھا یہ بتا دیں کہ 30,000 روپے ماہانہ آمدنی والے گھر کا کوئی بجٹ آپ بنا سکتے ہیں؟ اتنے ماشاءاللہ معاشیات پہ آپ کا کنٹرول بھی ہے اور بات بھی کرتے ہیں. 30,000 آمدنی والے گھر کا میں نے آپ کا سوال کو سمجھ گیا. اسی کے ساتھ ہے کہ مہنگائی بڑھے تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وزیر اعظم چور ہے، اب مہنگائی بڑھ گئی، اب چور کو. جی بنیادی طور کے اوپر جو آپ نے بات کی 30,000 والے بجٹ کے لیے، میں صرف آپ سے اس کے اگینسٹ آپ کی سچویشن رکھ دیتا ہوں. جس طرح ایک پاکستان کے خاندان کا گھر ہے، اسی طریقے سے یہ ملک بھی 22 کروڑ کا ایک خاندان ہے، ایک گھر ہے. اس ملک کو چلانے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو آمدن درکار ہے. اس ملک کو بھی جو ہے وہ اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ آمدن درکار ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جو لوئر انکم گروپ ہے اس کے اوپر بوجھ پڑا ہے، انہی کے لیے تو جو ہے ہم مہنگائی ان کے لیے کم کرنے کے لیے آٹا چینی دال کے اوپر جو ہے 120 ارب روپے کا پیکج لے کر آئے ہیں. پہلی بار انہیں کے لیے لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. پہلی بار جو ہے انہی کے بچوں کے لیے جو ہے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اسکالرشپس جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں، ان کو ٹریننگس جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عوام کو ریلیف ملے گا. بہت شکریہ.